نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ ابھی آپ نے سورہ انبیاء کی آیت 83 اور 84 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ ترجمہ: اور وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ آیت 83۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ آیت 84۔ ترجمہ: اور ایوب کا ذکر کریں جب انہوں نے اپنے رب کو پکار کر کہا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے زیادہ شفیق و مہربان ہے۔ پھر ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی اور آپ کو جو بیماری لاحق تھی اس کو دور کر دیا، اور ہم نے انہیں بیوی بچے بھی دیے اور ان کے ساتھ ساتھ انہی جیسے اور بھی اپنی خاص مہربانی سے دیے تاکہ مخلص بندوں کے لیے نصیحت کا سبب ہوں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انبیاء کی آیت 83 اور 84 کا۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کا بیان کیا ہے۔ تفسیر: آیت 83۔ ایوب علیہ السلام کو مالی، جسمانی اور اولاد کی طرف سے مصائب میں مبتلا کر کے آزمایا گیا۔ آپ کے پاس کثرت سے جانور تھے، وسیع پیمانے پر کھیتی باڑی ہوتی تھی، اولاد بھی ماشاءاللہ خوب تھیں اور عمدہ جائیدادیں اور مکانات بھی تھے۔ ہر قسم کا مال تھا، عیش تھا، آرام تھا اور مسرت تھی۔ اللہ نے آپ کو آزمایا اور یک کے بعد دیگرے ساری چیزیں چھین لیں۔ اولاد بھی تباہ ہو گئی، گھر بار بھی غارت ہوا، دولت بھی چھن گئی، جائیداد بھی دوسروں کے قبضے میں چلی گئی۔ پھر آپ کو جسمانی دیرپا بیماری میں بھی مبتلا کر دیا، بدن میں کوڑ پھوٹ پڑا، سارا بدن پھوڑوں سے بھر گیا، پس زبان اور دل محفوظ رہے جن سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ دوستوں کو بھی گھن آنے لگی، شہری بھی گھبرائے اور آپ کو شہر سے کے ایک گوشے میں ڈال دیا۔ ایک ایک کر کے سب عزیز و آشنا کترا گئے، ہمدردی اور رحم کے جذبات سرد پڑ گئے۔ کوئی پرسان حال نہ تھا، عجب بے کسی کا عالم تھا، گھن کے مارے لوگ پاس بھی نہ آتے تھے، مگر آپ کی رفیقہ حیات نے برابر آپ کا ساتھ دیا۔ یہی آپ کی خیر خبر لیتی رہیں اور تیمارداری میں خوشی خوشی مصروف رہیں۔ جب پاس کچھ نہ رہا، پیسے کو محتاج ہو گئیں تو مجبوراً آپ کی خیر خبر لینے کی وجہ سے شہر میں کسی کے گھر ملازمت کر لی۔ دو کا خرچ چلانا تھا، ملازمت کے بغیر چارہ کار نہ تھا۔ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کی سب سے زیادہ کٹھن آزمائش ہوتی ہے، پھر نیک لوگوں کی۔ لوگ درجے بدرجے اپنے اپنے عملوں کے مطابق آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ انسانوں کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اگر دین میں پکا ہے تو آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے صبر کا ریکارڈ توڑ دیا۔ آپ کمال صابر و شاکر تھے۔ صبر و شکر میں آپ کی مثال دی جاتی ہے۔ صبر ایوب مشہور زمانہ ہے۔ جب اہل و عیال، مال و منال اور اولاد کو تباہ کر کے آپ کو آزمایا گیا اور آپ کے پاس کچھ بھی نہ رہا، تو اب آپ نے ذکر اللہ میں خاص توجہ فرمائی اور فرمایا کہ اے بادشاہوں کے پروردگار، میں تیرے احسانات و انعامات پر بھی تیری بڑائی بیان کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مال و اولاد سے نوازا تھا، میرے دل کے ہر حصے میں ان کا خیال تھا، پھر تو نے سب کچھ مجھ سے لے لیا اور میرا دل خالی کر دیا۔
اب تیرے اور میرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ اگر میرے اس عمل کی ابلیس کو خبر ہو جائے تو وہ مارے حسد کے جل کر کباب ہو جائے۔ آخرکار ابلیس کو آپ کی موجودہ روش پر بڑا صدمہ ہوا اور ہاتھ دھو کر آپ کے پیچھے پڑ گیا۔ ایوب علیہ السلام نے رب سے کہا، تو نے مجھے مال و اولاد سے نوازا تھا، پھر میرے در پر ظلم کا شکوہ کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے میرے لیے بستر بچھا دیا جاتا تھا، میں اس پر آرام نہیں کرتا تھا اور اپنے دل سے کہتا تھا کہ تو آرام کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ اے اللہ، تیری رضا کے لیے میں اپنا بستر چھوڑ دیا کرتا تھا۔ منقول ہے کہ آپ اس آزمائش میں عرصہ دراز تک مبتلا رہے۔ آپ کی اہلیہ آپ کی خیر خبر رکھتی تھیں اور آپ کو راکھ میں رکھتی تھیں۔ جب بیماری نے طول کھینچا تو آپ کی اہلیہ نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں، وہ آپ کی بیماری دور فرما دے۔ فرمایا، الحمدللہ، میں نے 70 سال تک صحت سے فائدہ اٹھایا۔ اگر 70 سال تک بیمار رہوں اور صبر کرتا رہوں تو بھی تھوڑا ہے۔ آپ خاموش ہو گئیں۔ کسی کے گھر میں کام کاج کر کے جو کچھ ملتا اس سے اپنا اور اپنے بیمار شوہر کا خرچ چلا لیتی تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ 18 سال بیمار رہے۔ آپ کو اپنوں اور بیگانوں سب ہی نے چھوڑ دیا، علاوہ 2 بھائیوں کے جن کو آپ سے گہری محبت تھی۔ یہ دونوں روزانہ صبح شام آپ کی خیر خبر لینے آتے رہے۔ ایک دن یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ معلوم ہوتا ہے ایوب علیہ السلام سے کوئی بڑا گناہ ہوا ہے جو دنیا میں آج تک کسی سے نہیں ہوا۔ دوسرا کہنے لگا، کیوں؟ پہلا بولا، یہ 18 سال سے بیمار ہیں، اب تک ان پر اللہ کی نگاہ رحمت نہیں پڑی کہ ان کی بیماری دور ہو جاتی۔ جب یہ دونوں شام کو آپ کو دیکھنے گئے تو ایک سے نہ رہا جا سکا اور آپ سے تذکرہ کر دیا کہ ان کا ایسا خیال ہے۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری بات میں سمجھ نہ سکا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ اگر میں 2 جھگڑنے والوں کے پاس سے گزرتا اور دونوں اللہ کا نام لے کر اپنے دعوے کا ثبوت دیتے تو میں گھر آ کر ان کی طرف سے کفارہ ادا کر دیا کرتا تھا کہ کہیں کسی نے ناحق اللہ کا نام نہ لے لیا ہو۔ آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تو آپ کی اہلیہ ہاتھ پکڑ کر آپ کو بٹھا آتی اور جب فارغ ہو جاتے تو لے آتی۔ ایک دن اہلیہ کے آنے میں دیر ہو گئی۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ زمین پر پاؤں مارتے ہی ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ فرمایا، اس میں غسل کرو اور یہ پانی پینے کے لیے بھی ٹھنڈا اور میٹھا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب آپ نہا چکے تو آپ کے واسطے جنت سے جوڑا آ گیا۔ آپ نے اسے پہن لیا اور ایک طرف بیٹھ گئے۔ اتنے میں آپ کی بیگم آئیں اور آپ کو پہچان نہ سکیں۔ پوچھا، اے اللہ کے بندے، میرا بیمار کہاں گیا جو یہاں پڑا رہتا تھا؟ ہائے، اسے بھیڑیا نہ لے گیا ہو یا شیر نہ کھا گیا ہو۔ آپ دیر تک ان سے باتیں کرتی رہیں۔ آپ نے فرمایا، تم پر اللہ اپنا رحم فرمائے، میں ہی تو ایوب ہوں۔ بولی، آپ مجھ غمزدہ سے دل لگی کیوں کر رہے ہیں؟ بولے، اللہ تم کو خوش رکھے، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے تندرست جسم عطا فرما دیا ہے۔ اللہ نے آپ کو مال و اولاد سب کچھ دگنا دے دیا۔ تندرست ہو جانے کے بعد آپ پر سونے کی ٹڈیاں برسیں۔ آپ انہیں سمیٹ کر دامن میں بھرنے لگے۔ آواز آئی، ابھی پیٹ نہیں بھرا؟ بولے، اے رب، تیری رحمت سے کس کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ آپ کے گھر تندرستی کے بعد بچے بھی پیدا ہو گئے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ آپ کو فوت شدہ اولاد مل گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی رفیقہ حیات کا نام رحمت تھا۔ اگر یہ نام آیت کے انداز بیان سے لیا گیا ہے تو غلط ہے، اور اگر اسرائیلی روایتوں سے لیا گیا ہے تو نہ تصدیق کی جا سکتی ہے اور نہ تکذیب۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اپنی رحمت سے ان کے ساتھ ایسا کیا اور ہم نے ان کو صبر کرنے والوں کے لیے ایک نمونہ بنا کر چھوڑ دیا تاکہ وہ مصائب پر صبر سے کام لیں اور راضی برضا رہیں اور سمجھ جائیں کہ اللہ کے ہر کام میں ایک حکمت کار فرما ضرور ہوتی ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے انسان کے حق میں اچھا ہی کرتا ہے۔
گو بظاہر اس میں کسی کو تلخی محسوس ہوتی ہو۔ یہ تھا سورہ انبیاء کی آیت 83 84 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔